آباد کے سلف صالحین سے ہم تک پہنچی. دوسرے وہ درایت کے لحاظ سے جو نکات اگلوں نے بیان کیے یا خود میں نے استعمال کیے ان کو ذکر کیا جائے. تیسرے یہ کہ قراءت مشہورہ جو 8 ائمہ کی طرف منسوب ہیں ان کی وجہ اور کچھ قراءت شاذہ جو مطلق قرآن مروی ہیں ان کی وجہ بھی ظاہر کی جائے. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ انّا قصور بدعاتی. یہ عرصے دراز سے خیال تھا لیکن میری سرمایہ کی کمی، اس سے مراد علمی سرمایہ بدعات سے ثبت عنہ روکنا باز رکھنا مجھے پیش قدمی سے روکتی اور اس مقام میں کھڑے ہونے سے مانع ہوتی. حتیٰ صنح لی بعد الاستخارہ ما صمم بھی عزمی. تو صنح کا فاعل ہے ما صمم بھی. یہاں تک کہ استخارہ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کے بعد میرے لیے وہ ظاہر ہو گیا جس پر میرا عزم پختہ تھا، اس کے شروع کرنے کا جس کا میں نے ارادہ کیا اور اس کے لانے کا جس کا میں نے قصد کیا. ناوین یہ نیت رکھتے ہوئے کہ تکمیل کے بعد بعد نتمنہ اس کی تکمیل کے بعد میں اس کا نام انوار التنزیل و اسرار التاویل رکھوں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نام انہوں نے تصنیف سے پہلے تجویز کر دیا تھا. فہا انا الان اشرع. تو اب یہ میں شروع کرتا ہوں اور اس کی توفیق سے کہتا ہوں اور وہی ہر خیر کی توفیق دینے والا. سول کا معنی مطلوب، مسول قد اوتیت سول کا قرآن میں آیا اور ہر مسول کو ہر مطلوب کو عطا کرنے والا ہے. اب یہاں سے سورۃ فاتحۃ الکتاب سورہ کا جو معروف مشہور نام ہے اس کو بطور عنوان ذکر کیا یا یہ جملہ ہو حاضر سورۃ فاتحۃ الکتاب. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ شروع ہوتی ہے. سورۃ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب ہے اور سورہ عام ہے اور فاتحہ خاص ہے. تو اضافت العام الی الخاص ہے. اضافت العام الی الخاص کو ناپسند کیا گیا ہے لیکن ناپسندیدگی عام نہیں ہے اس لیے کہ شجرۃ العراق اور علم النحو یہ بولا جاتا ہے علم عام ہے نحو خاص ہے، شجر عام ہے اور عراق خاص ہے. یہ اضافت اس وقت ناپسندیدہ ہوتی ہے جبکہ خاص کا عام کا فرد ہونا معروف و مشہور ہے. جیسے انسان و زید کہا جائے تو زید کا انسان ہونا معلوم ہے اور انسان عام کی اضافت زید کی طرف یہ مقبی ہے. اور ایسا نہ ہو تو اس اضافت میں کوئی رد نہیں اور یہ اضافت لامیہ ہے. ایک نام تو یہ سورہ فاتحۃ الکتاب ہے. اس کے بعد بتایا تسمى ام القرآن اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. سما اسمی کا معنی یا نام رکھنا ہو یا بہتر ہے کہ عام لیا جائے یعنی یہ ام القرآن بھی اس پر بولا جاتا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے. وسورۃ الکن والوافیہ والکافیہ وتعلیم المسئلہ وسورۃ الحمد والشکر. یہ سب باقاعدہ اس کے معروف اعلام نہیں ہیں لیکن سورہ پر یعنی فاتحۃ الکتاب پر ان سب کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور وجہ تسمیہ بیان کی ہے لأنها مفتتحه ومبدأه فكأنها أصله ومنشأه. یہ اس لیے کہ یہ اس کے افتتاح کی جگہ اور اس کا مبدا ہے. مفتوح میں ضمیر راجع کتاب کی طرف یعنی کتاب کے کھولنے کی جگہ اور اس کا مبدا ہوا منشا ہو تو گویا کہ وہی اس کی اصل اور اس کا منشا ہے. لأنها مفتتح و مبدا سے صراحتاً فاتحۃ الکتاب کی وجہ تسمیہ معلوم ہوتی ہے اور وكأنها اصل و منشا سے ام القرآن ہونے کی وجہ معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ ام معنی اصل ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے وكأنها اصل ہو گیا اور ام معنی والدہ بھی ہوتا ہے تو ولد جو ہے والدہ سے خارج ہوتا ہے نکلتا ہے اس کے لحاظ سے منشا ہوگا. اور مفتتح و مبدا میں جو اضافت ہے جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع پوری کتاب یعنی پوری کتاب کے افتتاح کی جگہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح پوری کتاب کا مبدا سورہ فاتحہ ہے اور فکانہ اصل ہو تو گویا کہ یہی سورہ اس کی یعنی کتاب کی اصل اور اس کا منشا ہے اس کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. تو اصل کہتے ہیں ما یبتنی علیہ الشیء جس کے اوپر دوسرے کی بنیاد ہے. تو فاتحۃ الکتاب ما سوا کے لیے اصل ہے تو اس میں ہو سے پوری کتاب مراد نہیں بلکہ ما سوا ہے سورہ فاتحہ ان کے لیے یہ سورہ فاتحہ اصل ہے. اسی طریقے سے ما سوا کے لیے ظاہر ہونے کی جگہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اجمالاً سمندری ہے اور تفصیلاً بعد میں سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس میں استخدام ہے یعنی ایک ہی چیز کی ضمیر لائی جائے اور ایک جگہ ہے اس سے ایک معنی مراد ہے دوسری جگہ وہی ضمیر لائی جائے اس سے دوسرا معنی مراد ہے. اور کہیں لفظ بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ لایا جائے اس کے کئی معنی ایک معنی مراد لیا جائے دوسری دوسرا معنی لیا جائے اس کی ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیا جائے. یہ شکل والی ہے کہ بغیر شکل کی ہے. اچھا اب فاتحۃ الکتاب کی تعلیم میں یہ کہا لأنها مفتتح و مبدأ. تو لفظ فاتحہ یا تو مصدر ہے جیسے عافیہ کاذبہ پھر مصدر معنی میں اس میں فعول کیا جائے مفتوح کے معنی میں. تو سورہ فاتحہ پہلے مفتوح ہوگی پھر اس کے واسطے سے بقیہ کتاب مفتوح ہوگی کہ پورے قرآن کو اگر کوئی کھولنا شروع کرنا چاہتا ہے تلاوت سے کتابت سے تو پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھے گا پھر اس کے واسطے سے باقی کا اس کا افتتاح ہوگا اس کے واسطے سے باقی کا ہوگا. اس لحاظ سے دوسری کہ فاتحہ جو صفت کا سوا ہو یعنی جو باعث فتح ہو. ایک یہ کہ اس میں فاعل ہو تو اس میں فاعل ہونے میں یہ کہ خود شروع کرنے والی ہو تو اب فاتحہ خود شروع کرنے والی ہوگی تو خود مفتوح نہیں ہوگی تو فاتحہ یعنی شروع کرنے والی ہی ہوگی تو مفتوح ہونا جو اس کے لیے معنی ہے اس پر ثابت نہیں ہوگا. اس لیے صفت کا معنی ہے جو باعث فتح ہے یہ معنی اس کا صادق ہے کہ یہ بقیہ سب کے لیے باعث فتح ہے کہ پہلے یہ فتح ہوگی یعنی اس کا افتتاح ہوگا تو بقیہ کا افتتاح ہوگا. تو لأنها مفتتح ہو سے یہ بیان کیا کہ یا تو اصلی معنی کے لحاظ سے لیا جائے کہ فتح کے معنی کے لحاظ سے خود یہ جائے فتح ہے یہی سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے یا قرآن کے لیے باعث فتح. تو مبدأ سے فاتحہ کا دوسرا معنی بیان ہے. فاتحہ اس کا معنی منقول کیا اول کل شیء جیسے خاتمہ آخر کل شیء ویسے فاتحہ کا معنی اول کل شیء. اور مبدأ کے بھی دو معنی اکمام منہ جیسے مطلب ثمر الشعر ثمر کا مبدأ شعر ہے دوسرا معنی اول ہے. تو یہ دوسرا معنی مراد ہے کہ یہ قرآن کے لیے اول بھی ہے اس لحاظ سے جب کل کا افتتاح ہوگا تو اول ہی سے افتتاح ہوگا. جیسے باب
دار کی نسبت کی، دار کو کھولنا ہے تو پہلے باب کو کھولنا ہوگا۔ ویسے ہی سورہ فاتحہ کیونکہ اول کتاب ہے، اس لیے کتاب کو اگر کھولنا ہو، شروع کرنا ہو تو پہلے فاتحہ کا شروع کرنا ہوگا، پھر بقیہ کتاب کا۔ تو اب یہ پوری کتاب کے لیے جائے افتتاح اور اس کا اول ہے۔ تو مفتاحو سے یہ ظاہر کیا کہ فاتحہ کو اس کے معنی اصلی فتح کے لحاظ سے لیا جائے تو وجہ تسمیہ مفتاحو سے بیان ہوئی۔ اور فاتحہ کا معنی ثانی اول کل شیء، اس کے لحاظ سے ممتا کہا کہ اگر اول کے معنی فاتحہ کو لیتے ہیں کہ فاتحہ کا معنی اول منقول ہو گیا تو فاتحہ الکتاب اول کتاب ہے، تو جب اول کتاب ہے تو اس کو فاتحہ کہا گیا۔ اب اس پر تفصیل کہا فکأنہا اصلہ و منشأہ، جب اسی فاتحہ کے ذریعے بقیہ کتاب کا افتتاح ہوگا یا یہی اول ہے باقی اس کتابیں ہیں، تو گویا کہ یہ پوری کتاب کے لیے اصل ہے، یعنی ما یبتنی علیہ غیرہ، تو بقیہ ساری کتاب کے لیے اصل و بنیادی ہے۔ اس میں معنی اصل ہونے کی جانب اشارہ کیا۔ ومنشأہ، اس سے یہ بتایا کہ معنی والدہ ہو، تو جس طریقے سے کہ ولد میں مخفی ہوتا ہے پھر بعد میں ظاہر ہوتا ہے، تو ویسے قرآن اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں مندرج ہے، پھر بعد میں تفصیلاً ظاہر ہوتا ہے، تو پوری کتاب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ منشأہ سے ان کا معنی والدہ کو لے کر کے ام القرآن کہا جائے تو اس کی وجہ تسمیہ اور منشأہ سے ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے اس کو اساس کہا جاتا ہے۔ اصل اسی کہتے ہیں ما یبتنی علیہ شیء کو، اور اساس معنی بنیاد ہوتا ہے، بنیاد کے اوپر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، تو اس معنی کے لحاظ سے فاتحہ کو اساس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ پورے قرآن کی افتتاح کی جگہ ہے اور اول ہے، تو گویا کہ اصل منشا ہے تو ہوئی۔ اور لأنہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء، اس سے دوسری وجہ بیان کی ہے۔ تو ام القرآن کہنے کی دوسری وجہ کہ نظم قرآن کو دیکھا جائے تو تین طرح کے ہیں، یا تو اللہ عز و جل کی ثنا ہے، یا احکام امر و نہی ہے، یا یہ کہ وعدہ اور وعید کا بیان ہے۔ باقی رہ گئے قصص، تو قصص سے انہیں کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تین قسم کے مضمون ہوں گے، یا اللہ عز و جل کی ثنا ہوگی، یا یہ امر و نہی کا بیان ہوگا، یا وعدہ وعید ہوگا، اور سورہ فاتحہ ان تینوں کو مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے مالک یوم الدین تک اللہ عز و جل کی ثنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت کا بیان ہے، اور عبادت وہی امر و نہی کی بجاوری کرنا۔ پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وعدہ اور وعید کا بیان ہے۔ تو جو پورے قرآن میں مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اجمالاً اور مختصراً سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ تو اب یہ اجمالاً سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مضامین پر مشتمل ہے، اور باقی یہ جس طریقے سے معنی والدہ یہ غلط پر مشتمل ہوتی ہے اور بعد میں اس سے ضرور ہوتا ہے، اسی طریقے سے فاتحہ یہ پورے قرآن کے مضمون پر مشتمل ہے، بعد میں بقیہ قرآن سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ اور اعلیٰ جملت معانی ہے، تشتمل اعلیٰ جملت معانی ہے من الحکم النظریہ والاحکام العملیہ۔ یہ نظم کے معنی کے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ معنی قرآن کو دیکھا جائے تو دو طرح کے ہوں گے، یا تو احکام نظریہ کا بیان ہوگا جن پر اعتقاد رکھنا ہے، یا احکام عملیہ کا بیان ہوگا جن کو جاننے کے بعد اور اعتقاد کرنے کے بعد عمل میں لانا ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں قرآن میں ملیں گی، یا تو عقائد کا بیان ہوگا یا احکام کا بیان ہوگا۔ پھر اس کی صفت میں کہا التی ہے، یعنی جملہ معنی، یا یہ کہ مشتمل ہے اس کے جملہ معنی پر، یعنی اجمالی معنی پر، جو کہ حکمت نظری حکمتیں ہیں اور عملی احکام ہیں۔ اور وہ اجمالی معنی کیا ہے؟ راہ مستقیم کا چلنا اور سعادہ کے مراتب اور اشتیا کے منازل پر آگاہ ہونا، کہ طریق حق جو اعتقاداً ہو اور عملاً ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط مستقیم جو اعتقاداً ہو جو عملاً ہو، اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں موجود ہے کہ جو احکام نظریہ یعنی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد احکام عملیہ سے ایاک نعبد کے تحت آتے ہیں، اور تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دینا ایاک نستعین کے تحت آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عقائد حقہ کی معرفت ہوگی اور احکام عملیہ کی معرفت ہوگی، پھر اس کو کوئی عمل میں لائے گا تو یہی راہ مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم اعتقاداً اور عملاً ان دونوں پر چلنا، یہی اس کے معنی کا اجمال ہے کہ اس میں عقائد حقہ کا بیان ہوتا ہے اور احکام عملیہ کا بیان ہوتا ہے، اور ان پر چلنا یہی طریقہ مستقیم پہ چلنا ہے جو اعتقاداً عملاً حق ہے۔ اب اس کے نتیجے میں صراط مستقیم پر چلنے کے نتیجے میں مکاشفہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اور دنیا میں سعادہ کے لیے کیا مراتب ہے۔ تو آخرت میں جو ان کے لیے مراتب جسمانیہ ہیں، مراتب روحانیہ ہیں، ان سے آگاہی ہوتی ہے، یعنی ملکوت اور لاملکوت جس میں کہ مراتب جسمانیہ بیان ہوتے ہیں، لاہوت جس میں مراتب روحانیہ بیان ہوتے ہیں، یہ ان کا مکاشفہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اشقیاء کے منازل، تو اشقیاء سے مراد جو طریق حق جو اعتقاداً اور عملاً ہے اس پر گامزن ہے، یا تو اعتقاد اور عمل دونوں ہی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں، یا یہ کہ اعتقاد تو صحیح ہو مگر عمل کی جو صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں، تو وہی اشقیاء ہوں گے اور ان کے درجات اور ان کے منازل جو ہوں گے ان سے آگاہی ہوگی۔ تو یہ کہا کہ اجمالی معانی کیا ہے؟ وہی راہ مستقیم پر چلنا، اور اس چلنے کے نتیجے میں سعیدوں کے یعنی جو اعتقاد عمل دونوں طرح سے حق راستے پر ہیں ان کے مراتب سے اور بدبختوں کے منازل سے آگاہی۔ وہ سورۃ الکنز، سورۃ مذکور ہوگا منصوب ہوگا ام القرآن پر ہوگا، تسمى ام القرآن و سورۃ الکنز والوافیۃ والکافیۃ، تو اس کو سورۃ الکنز اور وافیہ اور کافیہ بھی کہا جاتا ہے لذالک، یعنی کیونکہ اس نظم کے لحاظ سے پورے قرآن کے نظم پر مشتمل ہے، ثنا اور معامل نواہی اور وعدہ وعید، اور معنی کے لحاظ سے احکام نظریہ اور احکام عملیہ پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ، تو اس وجہ سے اس کو سورہ کنز کہا جاتا ہے۔ کنز کہتے ہیں مال مدفون کو، تو گویا پورے قرآن میں جو مذکور ہے وہی مال اس میں مدفون و مذکور ہے۔ اور ایسی وافیہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو نظم ہے جو معنی ہے اس کو پورے توسیع بیان کرنے والی ہے، جسے وافیہ، اس بارے میں کافی ہے، کافیہ کہتے ہیں۔ وہ سورۃ الحمد و شکر و دعا، یعنی سورۃ شکر و سورۃ دعا، تو شکر و دعا جو حمد پر ہے اس کی وجہ سے یہ مجبور ہوتا ہے، اور سورۃ یہ ام القرآن پر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کو سورہ حمد، سورہ شکر اور سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ و تعلیم المسئلہ، یعنی سورۃ تعلیم المسئلہ، اور سوال کرنے کی تعلیم والی سورہ بھی کہا جاتا ہے، اجتماعها علیہا، اس وجہ سے کہ یہ سورہ ان امور پر مشتمل ہے، یعنی حمد اس میں صراط مذکور ہے، اور حمد اگر نعمت کے مقابلے میں کوئی شکر ہے تو سورہ فاتحہ میں شکر بھی ہے کہ نعمت کے مقابلے میں اللہ کی حمد ہے، اور سورہ دعا اس لیے کہ اس میں دعا ہے صراط المستقیم
اور تعلیم مسئلہ یعنی سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے ادنا نہیں آیا بلکہ پہلے الحمدللہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا، پھر اس کے لیے عبادت کا اظہار، پھر تمام امور اس کو ثبوت کرنے کا اظہار یا کہ نستعین میں، اس کے بعد پھر سوال کیا ادنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مانگنے کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر اس کے بعد اپنے تمام امور کو اس کو ثبوت کرے، پھر اس کے عوام نمائی کی وجہ کرے، اس کے مطابق پھر سوال کرے۔ تو اس وجہ سے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ تعلیم المسئلہ پر یعنی سوال کے طریقہ بتانے پر یہ مشتمل ہے، اجتماع لہٰذا علیہ، اس لیے کہ یہ سورہ نمل میں ہم شکر دعا اور تعلیم پر مشتمل ہے۔ والصلاۃ یعنی تسمى سورۃ الصلاۃ، اور صلاۃ مجرور ہوگا، سورہ مقدر کا مداخلہ ہوگا یہ، اور اس کو سورہ نماز بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ نماز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ لوجوب قرأت اور استحباب ہے فیہا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت نماز میں واجب ہے یا مستحب ہے، تو پہلی دونوں رکعتوں میں واجب ہوتی ہے، اور نفل کی تمام رکعتوں میں، سنت کی تمام رکعتوں میں واجب ہوتی ہے، اور فرض کی رکعتین کے بعد جو رکعتیں ہیں، ایک رکعت یا دو رکعت، ان میں اس کی قرأت مستحب ہوتی ہے۔ تو نماز اور دیگر صورتوں کا یہ حال نہیں ہے کہ کسی بھی رکعت میں ان کی قرأت واجب ہو، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی قرأت واجب ہوتی ہے اور پہلی دو کے بعد میں بھی مستحب ہوتی ہے، اس لیے سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ والشافیہ والشفاء یعنی تسمى شافیہ و شفا، تو سورہ فاتحہ کو شافیہ اور شفا بھی کہتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شفاء لکل داء، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو شفا ہونے کی وجہ سے شفا کا نام اس کا ہے، اور شفا کا معنی شافیہ ہی ہے، یعنی یہ نفس شفا نہیں بلکہ شفا دینے والی ہے، اس لحاظ سے شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بس سبع المثانی یہ منصوب ہوگا، یعنی تسمى سبع المثانی، اور اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی سبع مثانی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سبع ہے، دوسرے مثانی ہے، وہ الگ الگ دونوں کی وجہ بیان کی، لأنها سبع آیات بالاتفاق، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں ہیں بالاتفاق، تو 7 ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرق اور اختلاف کیا ہے کہ بعض نے تسمیہ کو ایک آیت بسم اللہ کو پوری ایک آیت شمار کیا، اور انعمت علیہم پر آیت نہیں شمار کیا، تو انعمت علیہم پر آیت نہیں شمار کیا تو اندرون فاتحہ کل 6 آیتیں ہوں، اور بسم اللہ بھی آیت شمار کیا، فاتحہ کا جز مانا اس کو تو 7 ہی ہو گئی، اور دوسرے کچھ لوگوں نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانا اور الحمدللہ سے آیت سورہ فاتحہ کو شروع مانا ہے، تو ان کے نزدیک انعمت علیہم پر آیت وقف آیت ہے، تو ان کے طور پر بھی یہ 7 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہا منہم منعکس، مگر کسی نے تو تسمیہ کو ایک آیت شمار کیا انعمت علیہم کو نہیں، اور انہیں میں سے کچھ نے ان کے برعکس کیا ہے، انہیں انعمت علیہم پر آیت شمار کیا ہے اور بسم اللہ کو آیت نہیں شمار کیا ہے، تو سب بہرحال ہے، تو سب ہونے کی وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا گیا۔ مثانی کو کہا گیا کہ یہ مسنا کی جمع ہے، مسنا کو لیا گیا تسمیہ سے، اس کے معنی بار بار کرنا دہرانا، تو لأنها تسمى فی الصلاۃ، یہ نماز میں مقرر ہوتی ہے، یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے، یا تنزیل میں مقرر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ یہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی جب نماز فرض کی گئی، اور پھر مدینہ میں نازل ہوئی جبکہ تحویل قبلہ ہوئی، تو یہ روایتاً اگر صحیح ہو تو یہ کہنا صحیح ہے کہ 2 بار نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں، تو چونکہ تنزیل میں مقرر ہے اس لیے اس کو مسنا کی جمع یا مثنا کی جمع مثانی کہا گیا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب صورتوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ کتنا ہوا ابھی ہے۔ اچھا، تو صورتوں کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی مدنی کی اصطلاح اس میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ قبل ہجرت جو نازل ہے وہ مکی ہے، بعد ہجرت جو نازل ہے وہ مدنی ہے۔ اب بعد نے کہا کہ مکہ میں نازل ہو مکی ہے، مدینہ میں نازل ہو مدنی ہے، تو اس پر بعض آیات وہ بھی ہوں گی جو نہ مکی ہوں گی نہ مدنی ہوں گی، مثلا سفر وغیرہ میں نازل ہوئی تو وہ نہ مکی کے تحت آئیں گی نہ مدنی کے تحت آئیں گی۔ اور بھی کا قول ہے کہ جس میں اہل مکہ کو خطاب ہو مکی ہے، جس میں اہل مدینہ کو خطاب ہو وہ مدنی ہے، صحیح اور راجح قول اول ہے کہ قبل ہجرت جو نازل ہو مکی ہے، بعد ہجرت جو نازل ہو مدنی ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کیا مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ مکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولقد آتیناک سبعا من المثانی یہ سورہ ہجر میں آیا ہے، اور سورہ ہجر بالاتفاق مدنی ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث آئی ہے سید نبی مولا کی بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع مثانی یہی سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم ہے اس کو عطا کیا گیا۔ تو سبع مثانی سے چونکہ تفسیر آئی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور لقد آتینا یہ ماضی کا صیغہ ہے تحقیق کے ساتھ کہ بے شک ہم نے تم کو عطا کیا سبع مثانی، تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہجر میں یہ فرمایا گیا ہے، تو سورہ ہجر سے پہلے اس کو عطا کیا چکا ہے اور اس کا نزول ہو چکا ہے، اور سورہ ہجر جب مکی ہے تو اس سے پہلے جب اس کا نزول ہوا تو یہ بھی مکی ہوگی۔